موضوع الدرس في احوال الجن وما فيها من العبر، سورة الجن، تفسیر ابن کثیر۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا۔ قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال والقول الثاني وأن لو استقاموا على الطريقة الزلال لأسقيناهم ماء غدقا لأوسعنا عليهم الرزق استدراجا۔ جیسا میں نے کل عرض کیا تھا کہ مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس آیت کے دو ترجمے ہیں۔ وَأَلَّوْ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ، اگر وہ طریقہ اسلام پہ قائم رہے تو ہم ان کو رزق عطا فرمائیں۔ ایک یہ قول یہ ہے کہ وَأَلَّوْ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ، اگر وہ اسی طرح نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ گمراہی کے طریقے کے جمے رہے پھر بھی ہم ان کا رزق بڑھا دیں گے استدراجن، کیونکہ کبھی اللہ تبارک و تعالی اس لیے بھی رزق بڑھا دیتے ہیں کہ وہ اور زیادہ گمراہی میں مبتلا ہو جائیں۔ جیسے اللہ فرماتے ہیں فلما نسوا ما ذکروا بہ، جب انہوں نے چھوڑ دیا جس کے ساتھ ان کو ڈرایا گیا تھا، فتحنا علیہم ابواب کل شیء حتی اذا فرحوا بما اوتوا اخذناہم بغتۃ فاذا هم مبلسون۔ ہم نے ان کے لیے رزق کے ہر دروازہ کھول دیا، اور جب وہ اس میں خوش ہو گئے جو چیزیں ان کو ملیں اور سب کچھ بھول گئے تو اللہ کے عذاب نے اچانک ان کو پکڑ لیا۔ وَكَقَوْلِهِ تَعَالَى يَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُم بِهِ مَالٍ وَبَنِينَ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَل لَّا يَشْعُرُونَ، جیسے کافر یہ گمان کرتے ہیں کہ ہم ان کے مال میں اولادوں میں جو برکت دے رہے ہیں شاید وہ حق پہ ہیں، یہ ان کے غلط خیال ہے، بلکہ وہ سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ کبھی اللہ پاک جو ہے استدراجن بھی دولت عطا فرما دیتی۔ وَهَذَا قَوْلُ أَبِي مِجْلَسَ لاحق ابن حمید فإنه قال في قوله تبارك وتعالى وأن لو استقاموا على الطريقة طريقة الضلالة۔ رواه ابن جرير وابن أبي حاتم وحقاه البغوي عن الربيع بن أنس وزيد بن أسلم الكلبي بن كيسان وله اتجاه ويتأيد بقوله نفتنهم فيه۔ تو اب مفسر فرماتا ہے کہ اس قول کی بھی یعنی وجہ بن سکتی ہے، دو ترجمے ہو گئے، اگر وہ سیدھے رستے پہ رہتے ہم ان کے رزق میں برکت دیں، یا معنی یہ ہے کہ اگر وہ اسی دلال پہ جمے رہے پھر بھی ہم رزق کھول دیں گے تاکہ ان کے لیے امتحان ہوگا۔ وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا عَذَابًا مُشَقًّا شَدِيدًا مُوجِعًا مُؤْلِمًا، اور جنہوں نے اللہ کے ذکر سے اعراض کیا، کفر اختیار کیا، ایمان نہ لے آئے،
تو ہم ان کو ایسے عذاب میں ڈالیں گے جو سخت شدید ہوگا، سخت دردناک ہوگا، سخت تکلیف دینے والا ہوگا۔ وقال ابن عباس و مجاہد و اکرامۃ و قتادہ عذابا صادنا مشقۃ لا راحت، ایسا عذاب کہ پھر جس میں کوئی راحت نہیں ہوگی۔ وان ابن عباس جبل فی جہنم، حضرت ابن عباس کا ایک قول یہ ہے کہ سعدہ کا معنی یہ ہے کہ جہنم میں ایک پہاڑ ہے، ہم ان کو ان پہاڑوں پہ چڑھائیں گے کہ چڑھاؤ ان کو، جب اوپر جائیں گے تو پھر گریں گے، ہوئے حکومت کا تو پھر ان کو چڑھایا جائے۔ وان سعید بن جبیر بئر فیہا، وہ کہتے ہیں کہ صاحب سخت کا معنی ہے کہ جہنم میں ایک کنواں ہوگا جن میں ان کو ڈالا جائے گا۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا قُلْ إِنَّمَا أَدْعُو رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا۔ قال المؤلف المفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين۔ يقول تعالى آمرا عباده أن يوحدوه في محال عبادته ولا يدع معه أحد ولا يشرك به۔ اب اللہ پاک اپنے بندوں کو ہدایت دیتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو حکم دیتی ہیں کہ اللہ کی عبادت کریں، خالص اللہ کی عبادت، اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائیں۔ کما قال قتادہ فی قوله تعالی وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ قال كان اليهود والنصارى إذا ذكروا كنائسهم بها وشركوا بالله فأمر الله نبيه أن يوحدوا وحده۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ مساجد جو ہیں یہ اللہ کے لیے ہیں، ان کے اندر اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کی جائے۔ یہود اور نصرانی جب اپنے کنیسہ میں، جب اپنے گرجے میں داخل ہوتے تھے اللہ کے ساتھ شرک کرتے تھے، اللہ نے اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ اپنی امت کو سمجھائیں کہ اللہ کی عبادت کریں اور کسی کو شریک نہ بنائیں۔ وقال ابن ابي آدم زكريا ابن حسين حدثنا اسماعيل ابن بنت السدي قال اخبرنا السمار السدي عن ابي مالك انه بشان بعد قوله وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا قال لم يكن يوما ندعو في الارض مسجد الا المسجد الحرام مسجد ایلیا بیت المقدس۔ اس قول میں ہے کہ جب یہ آیت اتری ہے تو اس وقت، اس آیت کے اترنے کے وقت زمین میں کوئی مسجد نہیں تھی مگر مسجد الحرام اور مسجد بیت المقدس۔ وقال مشکات الدین یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صلوات فی مسجد کا فانزل اللہ تبارک و تعالی وان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ جنات نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اجازت دیں کہ ہم مسجدوں میں حاضر ہو کے نماز ادا کریں۔ آپ نے فرمایا کہ آئیں لیکن لوگوں کے ساتھ اختلاط نہ کریں اور خالص اللہ کی عبادت کریں۔ وقال ابن جرير بن حميد قال حدثنا مهران قال حدثنا سفيان اسماعيل بن خالد محمود سعيد بن جبير
وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا قال قالت الجن لنبي الله صلى الله عليه وسلم كيف لنا أن نأتي مسجدا نحن ناؤون أي يريدون عنك وكيف نشهد الصلاة نحن ناؤون عنك ونزلت وأن المساجد لا تدعوا مع الله أحدا. ایک روایت یہ بھی ہے کہ جنات نے عرض کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ ہم کیسے مسجدوں میں پہنچے، ہم آپ سے بہت دور ہیں، اور کیسے اب یعیدون عنک اور کیسے آپ کے پاس آئیں، وکیف نشهد الصلاۃ ونحن ناؤون عنک ونذكر ان المساجد للہ کی سب مسجدیں اللہ کے لیے ہیں، جہاں بھی کوئی ہے اللہ کے سوا کسی غیر کو نہ پکاریں. یاد رکھیں کہ اس میں دو قول ہیں، اچھی طرح سمجھ لیں. ایک تو یہ ہے کہ مساجد سے مراد یہ مسجدیں ہیں، جیسے انما یامر مساجد اللہ، ان کو مساجد بھی کہا گیا، ان کو اللہ کا گھر بھی کہا گیا. فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، کہ جب اللہ کے گھروں میں آؤ تو اللہ کا ذکر کرو، اللہ کی تسبیح بیان کرو، اللہ کی تقدیس بیان کرو، اور اللہ کے گھر میں آ کر اللہ کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہ کرو. کیا معنی اس کو سمجھیں. عبادت جو ہے وہ تو یہود بھی کرتے ہیں، نصارہ بھی کرتے ہیں، مشرکین مکہ بھی کرتے تھے، سب عبادت کرتے. لیکن جب یہودی عبادت کرتے تھے جہاں اللہ کی نماز بھی پڑھتے، اللہ تعالی کو وحدہ لا شریک لہ بھی مانتے، وہاں حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا بھی بنا لیتے. اب اللہ کے ساتھ شرک ہو گیا. جہاں نصارہ عبادت کرتے، اللہ کا نام بھی لیتے، نمازیں بھی پڑھتے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بھی بنا لیتے، اللہ کو بھی پکارتے اور عیسیٰ علیہ السلام کو بھی پکارتے، اللہ کو بھی پکارتے اور عزیر علیہ السلام کو بھی پکارتے. اسی طرح مشرکین مکہ مسجد الحرام میں آ کے عبادت کرتے تھے، طواف کرتے تھے اور صدقہ و خیرات کرتے تھے. آنے والے حجاج اور معتمرین کو زمزم پلاتے تھے، ان کو ستو کھلاتے تھے اور احرام باندھتے تھے باقاعدہ، اور پھر یہ ہے کہ لبیک اللہم لبیک پڑھتے تھے. لیکن مصیبت یہ تھی کہ اللہ کے ساتھ پھر غیروں کو بھی شریک کر دیتے، لات کو بھی شریک کر دیتے، حبل کو بھی شریک کر دیتے، منات کو بھی شریک کر دیتے. اور جب لبیک پڑھتے تو کہتے کہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک الا شریکا تملکہ وما ملک، اللہ تیرا کوئی شریک نہیں مگر جن کو تو نے خود اپنا شریک بنایا ہے. تو اللہ کے ساتھ شرک کر دے. تو حکم یہ ہوا کہ بھئی جب تم مساجد میں آ رہے ہو تو یہ تو اللہ کی عبادت خانے ہیں، اللہ کے لیے عبادت ہو، کسی غیر کو شریک نہ کرو. اچھا، اس کی مثال یہ ہے کہ آج بھی ہمارے مسلمان بھائی بعض بیچارے جہالت کی وجہ سے کہ ان کو دین کا پتہ ہی کوئی نہیں، اور بعض جو ہیں وہ ضد کی وجہ سے کہ اللہ کی مسجدوں میں آتے ہیں، عمرے کرتے ہیں، طواف کرتے ہیں، صفا مروہ دوڑتے ہیں، لبیک پڑھتے ہیں، مقام ابراہیم پہ 2 رکعت پڑھتے ہیں، اور ساتھ جناب یہ ہے کہ بزرگوں کو بھی پکار رہے ہوتے ہیں کہ یا شیخ عبد القادر جیلانی، یا معین الدین اجمیری، یا فلان یا فلان. تو یہی تو شرک ہے. اور شرک کیا ہوتا ہے؟ تو آج ہمارے مسلمانوں کا بھی یہ حال ہے کہ مسجدوں میں آ رہے ہیں، نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، شرک کر رہے ہیں. اب ایک آسان سا مسئلہ سمجھ لیں.
کہ یا جو ہے، یاد رکھو، یہ بالکل دماغ میں رکھ لو، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے شرک سے بچ جاؤ گے. یا حرف ندا ہے، یا سے پکارا جاتا ہے، یا فلان. تو یا حرف ندا ہے، اور غائب میں ہر وقت پکارنا جو ہے یہ اللہ کا حق ہے کہ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا حی یا قیوم، یا ذی الجلال والاکرام، یا حنان، یا منان، یا وہاب، یا رزاق. تو یہ یا حرف ندا ہے، اور اس سے صرف اللہ کو پکارا جاتا ہے. اگر ہم نے مسجدوں میں کھڑے ہو کے یا نبی اللہ، یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ، تو شرک ہو گیا. اور شرک کیا ہوتا ہے کہ وہ حرف ندا جو اللہ کے لیے تھا غیر کے ساتھ لگاؤ گے شرک ہو جائے گا. یا جبرائیل، یا میکائیل، یا اسرافیل، یا عزرائیل، یا پیر، یا دستگیر، اسی کا نام شرک ہے کہ یہ حرف ندا خالص اللہ کے لیے. اسی طرح آپ دیکھیں کہ ہمارے مسجدوں میں بھی لکھ دیں گے یا اللہ اور سامنے لکھ دیں گے یا محمد، تو دونوں برابر ہو گئے، یا حرف ندا لگ گیا. اسی کا نام تو شرک ہے. اگر آپ نے لکھنا ہے تو پہلے تو کلمہ لکھ دیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اگر آپ نے اللہ کا نام لکھنا ہے لکھ دیں اللہ جل جلالہ جل شانہ عز برہانہ. آگے لکھنا ہے محمد تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یا حرف ندا لگاؤ گے شرک آ جائے. اب یہ بعض حضرات جو ہیں وہ دھوکہ دیتے ہیں. دیکھو جی حدیث میں ہے، صحابی نے آ کے کہا کہ یا رسول اللہ، حضرت ابو ہریرہ نے کہا یا رسول اللہ. تو دیکھو جی وہ تو حضور کو زندگی میں اللہ کے بندے سامنے کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں. بات یہ ہے شرک تب ہوگا جب غائبانہ پکارو گے. اب بھی اگر کوئی روضہ رسول پہ سامنے کھڑے ہو کے صلاۃ و سلام پڑھے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وہ تو شرک نہیں ہے. شرک تو تب ہوگا کہ غائبانہ اپنے گھر میں بیٹھ کے پکار رہا ہے. یہ حق صرف اللہ کا ہے، اس کا حکم ہے کہ ادعوا ربکم، صرف مجھ سے مانگو، مجھ کو پکارو. قال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارے رب کا فرمان ہے مجھے پکارو، میں تمہاری پکار سنوں گا. امن یجیب المضطر اذا دعاہ، پریشان حال کی پکار کون سنتا ہے؟ اور سارا قرآن پڑھ کے دیکھ لیں کہ حضرت آدم علیہ السلام پہ مشکل آئی تو کس کو پکارا؟ حضرت یونس علیہ السلام پہ مشکل آئی تو کس کو پکارا؟ حضرت یعقوب علیہ السلام پہ مشکل آئی تو کس کو پکارا؟ حضرت یوسف علیہ السلام پہ مشکل آئی تو کس کو پکارا؟ حضرت نوح علیہ السلام پہ مشکل آئی تو کس کو پکارا؟ میرے مدنی پاک نے میدان بدر میں کھڑے ہو کے کس کو پکارا کہ اللہم ان لم تنصرنا اليوم. تو ندا صرف اللہ کا حق ہے. جب بھی کسی غیر کے ساتھ حرف ندا غائبانہ لگاؤ گے شرک ہو جائے. تو اب اسی طرح یہ بات سمجھیں کہ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، مسجدیں اللہ کی ہیں. تو جب اللہ کی ہیں تو خالص اللہ کو پکارو. وہاں عبادت ہو تو اللہ کے لیے ہو. اچھا، اور دن میں اللہ نے ہمیں کتنی دفعہ یہ سبق پڑھایا ہے کہ نماز پڑھو اللہ اکبر، اذان کہو اللہ اکبر، تکبیر کہو اللہ اکبر، جنازے کے لیے کھڑے ہوں اللہ اکبر، رکوع میں جا رہے ہیں اللہ اکبر، سجدے میں جا رہے ہیں اللہ اکبر. یعنی کتنے دفعہ ہمیں اللہ نے توحید سمجھائی ہے. اس کے باوجود بھی اگر ہم شرک کریں تو پھر بدقسمتی کی بات ہے.
ایک معنی تو یہ ہو گیا، ایک معنی اور علماء نے انہوں نے فرمایا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، اس کا معنی یہ ہے کہ جب آدمی سجدہ کرتا ہے تو کتنی چیزوں پہ خطا کرے؟ 7 چیزوں پہ۔ انسان جب سجدہ کرتا ہے یسجد علی 7 اعضاء، 7 چیزوں پہ سجدہ کرتا ہے۔ کیا معنی؟ 2 ہاتھ، 2 گھٹنے، 4، 2 پاؤں رکھو گے کتنے ہو گئے؟ 6، پیشانی اور ناک کتنے ہو گئے؟ تو 7 اعضاء پہ سجدہ کرتا ہے۔ اسی لیے فقہا فرماتے ہیں کہ اگر نماز میں تم نے دونوں پاؤں اٹھا لیے تو نماز تمہاری فاسد ہو گئی، کہ سجدہ نہیں ہوا۔ جب سجدہ نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگی۔ اچھا، خدا کی شان دیکھیں کہ جہنم کے دروازے بھی 7 ہیں، لہا 7 ابواب۔ تو اس سے ہمیں اشارہ ملا کہ جو بندہ نمازی ہوگا وہ 7 اعضاء پہ سجدہ کرنے والا ہوگا، اللہ اس کو جہنم کے 7 دروازوں سے بچا لے گا۔ اسی لیے کافروں سے جب پوچھیں گے فرشتے کہ ما سبقکم فی سقر، کیوں جہنم میں؟ جو نے کہا لم نک من المصلین، ہم نماز پڑھنے والے نہیں تھے۔ اگر ہم بھی اللہ کے سجدہ کرنے والے ہوتے تو آج جہنم میں نہ آتے۔ اب ترجمہ سن، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ۔ بعض علماء فرماتی ہیں کہ یہ اعضاء جو سجدہ کر رہے ہیں، اللہ فرماتے ہیں میرے بندے یہ میں نے تمہیں دیے ہیں، یہ میرے پیدا کرتا ہے، یہ صرف میرے آگے جھکنے چاہیے اور کسی کے آگے نہیں۔ کہ ہاتھ کس نے دیے ہیں تمہیں؟ تو تم دوسروں کو مانگتے ہو داتا شہباز قلندر، اللہ فرماتا ہے شرم کر، ہاتھ میں نے دیے ہیں، پھیلا کسی اور کے آگے رہے ہو۔ چہرہ اللہ نے بنایا ہے اور سجدہ تم قبروں کو کر رہے ہو۔ ٹانگیں اللہ نے بنائی ہیں اور تم منت مان کے پیروں کی قبروں پہ جا رہے ہو۔ اللہ فرماتے ہیں یہ اعضاء کا خالق مالک میں ہوں، ان کو میرے سوا کسی کے لیے استعمال نہ کرو۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، یہ سجدے کے اعضاء اسی کے ہیں، جب اسی کے ہیں تو اسی کے لیے استعمال ہو۔ اسی لیے آپ دیکھیں نا کہ کافروں کو کافر بھی کہا گیا ہے اور ظالم بھی کہا گیا ہے۔ کافرین، ظالمین، وما ظلمناہم ولکن کانوا انفسہم یظلمون۔ تو ظالم کیوں کہا گیا؟ یاد رکھو کہ ظلم کا معنی ہوتا ہے وضع الشیء فی غیر محلہ۔ یہ اینک کا مقام ہے کہ میں آنکھ پہ لگاؤں، اگر اس کو جوتے میں ڈال دوں تو یہ ظلم ہے کہ وضع الشیء فی غیر محلہ۔ قرآن کا مقام ہے کہ عزت و احترام کے ساتھ اونچی جگہ پہ ادب کے ساتھ رکھوں، اگر میں نیچے پھینک دوں تو یہ ظلم ہے کہ میں نے اس کو اس کے محل میں نہیں رکھا۔ تو اللہ کے سوا غیر کا سجدہ کرنا ظلم ہے کہ یہ پیشانی اللہ نے اپنے لیے بنائی تھی، تم نے غیر کے آگے جھکا دی، اس لیے ان کو ظالم بھی کہا جاتا ہے کہ یہ ظلم کرنے والے ہیں کہ بنانے والا میں ہوں، کھلانے والا میں ہوں، رزق دینے والا میں ہوں، مانگتے کسی اور سے ہیں۔ اس سے بڑا ظلم کیا؟ اس لیے قرآن وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ نے فرمایا اس سے بڑا ظالم کون ہے جو میرے سوا کسی غیر کو پکارے؟ اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے؟ اور یاد رکھ لیں میرے محترم، میرے بزرگوں، میرے عزیزوں کہ لاکھوں صحابہ ہیں میرے مدنی پاک کے، ان پہ مشکلات بھی آئی ہیں، تکلیفیں بھی آئی ہیں، بیماریاں بھی آئی ہیں۔ کوئی ایک صحابی نے کبھی پکارا ہو کہ یا رسول اللہ میرے اوپر رحم کریں؟ ایک صحابی کا قول دکھا دیں کہ اس نے مصیبت میں پکارا ہو کہ یا رسول اللہ میں بڑی مشکل میں ہوں، میں بڑی مصیبت میں ہوں، میری مدد فرما۔ یہ جو شرک ہے نا، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، ہم تو شرک میں اتنا آگے بڑھ گئے ہیں، اگر حضور کے زمانے کے مشرک زندہ ہو جائے نا، وہ تو کان پکڑ کے بھاگ جائے، وہ کہیں یار یہ تو کوئی نرالی مخلوق ہے۔
وہ تو اپنے کان پکڑ کے بھاگ جائے. وہ کہیں کمال ہے ان کا، یہ سجدہ بھی غیر کو کرتے ہیں، منت بھی غیر کی مانتے ہیں، چڑھاوے بھی غیر کے چڑھاتے ہیں، چادریں بھی قبروں پہ ڈالتے ہیں، طواف بھی قبروں کا کرتے ہیں، ہاتھ باندھ کے بھی قبروں پہ کھڑے ہوتے ہیں، مانگتے بھی غیر اللہ سے ہیں. یہ کون سا شرک ہے؟ ہم تو چلو ان کو واسطہ سمجھتے تھے، انہوں نے تو غیروں کو خود خدا بنا دیا ہے. اس لیے بعض علماء نے فرمایا اس کا معنی یہ ہے کہ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ. اچھا لفظ دیکھو کیا ہے، فَلَا تَدْعُوا. کیا معنی؟ اچھا تدعو بظاہر معنی تو ہے دعا کا، لیکن کہیں لفظ تدعو ہوتا ہے اور معنی عبادت ہوتا ہے کہ فلا تعبدوا، اللہ کے ساتھ کسی کی عبادت نہ کرو. اور جب اللہ کے ساتھ پکارو گے تو گویا تم نے غیر کی عبادت کی. اسی لیے دیکھیں اللہ فرماتے ہیں وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. تیرا رب کہتا ہے ادعونی، مجھ کو پکارو. آگے کیا ہے، ان الذین یستکبرون عن عبادتی، اور جو تکبر کر کے مجھے نہیں پکارتے غیروں کو پکارتے ہیں، سیدخلون جہنم داخرین. اب قریب ان کو جہنم میں ہم ذلیل کر کے داخل کریں گے. تو وہاں لفظ تھا ادعونی، آگے آگے عبادت، تو معلوم ہوا کہ دعا ہی عبادت ہے. اسی لیے حضور نے فرمایا کہ الدعاء مخ العبادت ہے، کہ دعا تو گویا عبادت کا مغز ہے، اصل عبادت تو یہی دعا ہے. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وقال سفیان خصیفا امرت نظر فی المساجد کلھا، وہ فرماتی ہیں تمام دنیا کی مسجدیں. وقال سعید بن جبیر نزلت فی اعضاء السجود، انہوں نے فرمایا جو سجدے کے اعضاء ہیں ان کے لیے نازل ہوئی اے ہی للہ ولا تسجدوا لغیرہ، یہ اعضاء اللہ کے لیے ہیں، اللہ کے سوا کسی کا سجدہ نہ کریں. وذكروا عند هذا القول الحديث صحيح من رواية عبد الله بن طاووس نبي عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امرت ان اسجد على 7 اعظم. میرے مدنی پاک نے فرمایا مجھے میرے اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں 7 چیزوں پہ سجدہ کروں. على الجبهة اشار بيده الى انفه واليدين والركبتين واطراف القدمين. دونوں ہاتھ ہیں، دونوں گھٹنے ہیں اور دونوں پاؤں. اور اسی طرح میرے محترم بزرگوں مسئلہ سمجھ لو کہ یہ جو ہاتھ ہیں نا، یہ جب آپ نماز پڑھیں تو ان کو یوں نہیں کرنا چاہیے. بہت سارے ہمارے بھائی ہیں نا وہ یوں، اللہ، یہ غلط. اچھا بہت زبر بھائی ہیں جو جلدی میں، اللہ غلط. اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں اور کان کے برابر، اور یہ انگلیاں بند ہوں، اور ان کا رخ بھی کعبے کی طرف ہو. اور جب سجدے میں ہاتھ رکھے تب بھی ان کا رخ کعبے کی طرف، یہ نہیں کہ ایک ہاتھ یوں ہے اور ایک ہاتھ یوں ہے، یہ ناجائز. اور جب کھڑے ہوں تو تمہارے دونوں پاؤں جو ہے ان کا رخ بھی کعبے کی طرف، یعنی کہ ایک پاؤں ادھر ہے اور ایک پاؤں ادھر ہے. یاد رکھو نماز نہیں ہوتی. اسی طرح کوئی آدمی سجدہ کرے پیشانی تو لگا رہا ہے، ناک نہیں لگا رہا. کوئی آدمی سجدہ کرے ناک تو لگا رہا ہے کہ پیشانی اٹھائی ہوئی ہے، تو ناجائز. اسی لیے حکم ہے کہ جب سجدہ کرو یہ نہ ہو کہ کچھ اونچی نیچی جگہ ہو کہ وہاں پیشانی تو لگ رہی ہے لیکن ناک نہیں لگ رہا، یا ناک لگ رہا ہے پیشانی لگ رہی، نماز نہیں ہوگی. سارے 7 اعضاء اور سب کی توجہ بھی اللہ کے قبلے کی طرف. حتیٰ کہ میرے مدنی پاک نے اتنا بھی سمجھایا ہے کہ جب ہاتھ باندھو گے تو یہ دایاں ہاتھ جو ہے یہ جگہ جو ہے یہ اس گٹے کے اوپر ہو اور یوں پکڑو.
اور فرمایا کہ جب رکوع میں جاؤ تو انگلیاں کھلی ہوں، اس سے اپنے گھٹنے پکڑ لو۔ اللہ کے نبی کی کتنی شفقت ہے کہ ہو سکتا ہے اگر ایسے رکھے سلپ ہو جائے تو گر جائے، نہیں، اچھی طرح پکڑ لو۔ اور اگر آپ نے سجدہ کرنا ہے پھر انگلیاں نہیں پھیرانی، پھر انگلیاں برابر کر لو اور رخ بھی قبلے کی طرف۔ اور جب آپ اتحیات میں بیٹھے تو پھر بھی ہاتھ کی انگلیاں بند ہوں اور آپ کے یہ لٹکی ہوئی نہ ہوئی ہوں، اوپر رکھ کے بیٹھے۔ اور جب نفی اس بات کا وقت ہے تو اشہد اللہ الہ الا اللہ، ہر غیر الہ کی نفی اور اللہ کا اس بات۔ ایمان سے کہیں حضور پاک نے یہ ساری نماز سکھلائی ہے کہ نہیں؟ اچھا، وضو کریں، ہاتھ دھوئیں، وضو کریں، کلی کریں، ناک میں پانی دیں۔ یہ میرے بہت سارے بھائی ہیں ایسے ناک کو ہاتھ رکھا، وضو نہیں ہوتا ہے۔ ناک میں پانی نہ تک آپ کی نرم ہڈی ہے یہاں تک پہنچے ورنہ وضو نہیں ہوگا۔ یہ نہیں کیسے ہاتھ لگ رہا، اچھی طرح پانی اندر دیں اور کھینچیں تاکہ وہ یہاں تک پہنچ جائے۔ اور یہ بھی بتلا دیا کہ انگلیوں میں خلال کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ انگلی تمہاری جمی ہوئی ہو اور اندر پانی نہ پہنچے۔ پاؤں کی انگلیوں میں بھی خلال کرو، کہیں ایسا نہ ہو انگلیاں ملی ہوئی ہوتی ہیں پانی اندر نہیں جاتا۔ انگوٹھی پہنی ہوئی فرمایا اس کو ہلاؤ تاکہ اس کے نیچے پانی جائے۔ یہ ساری باتیں ایمان سے کہیں آمنہ کے لال نے بتلائی ہیں کہ نہیں بتلائی؟ ہاں جی، لیکن یہ تمہارا میلاد شریف نہیں بتلایا۔ اذان سے پہلے صلاۃ و سلام پڑھنا نہیں بتلایا، پیر کے نام پہ منت منوتی والا قصہ نہیں بتلایا، کل شریف نہیں بتلائے، 7 جمعراتیں نہیں بتلائی، چالیسواں نہیں بتلایا، رجب کے کونڈے نہیں بتلائے۔ یہ کیا معنی ہے؟ وہ پیغمبر جو مسح کرنا بھی سکھلا رہا ہے وہ اپنے بارے میں میلاد کے صلاۃ و سلام نہیں بتلاتے ہیں۔ اور بتلا دیا کہ جب تم دور سے صلاۃ میرے اوپر درود پڑھو گے کیا کہو گے کہ اللہم صلی علی، کہ یا اللہ رحمت بھیج، تو اللہ میرے پاس پہنچاتے ہیں۔ کیوں؟ تم تو پہنچا نہیں سکتے نا، تم کیسے پہنچاؤ گے؟ پر میں اللہ نے فرشتوں کی ڈپٹی لگا دی ہے کہ جو میرا امتی میرے اوپر درود پڑے پہنچاؤ۔ اور اگر مواجہہ شریف میں آ جاؤ پھر سیدھا صلاۃ و سلام پڑھو۔ قرآن نے بتلا دیا حضور کا نام آئے درود پڑھو، حضور نے بتلا دیا میرا نام آئے درود پڑھو۔ کون سا عمل ہے جو میرے مدنی پاک نے نہیں بتلایا؟ دعا کریں کہ اللہ ہمیں حضور کی سنت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بھی بتلا دیا دائیں ہاتھ سے کھاؤ، یہ بھی بتلا دیا اپنے سامنے کھاؤ، یہ بھی بتلا دیا کہ اگر وہ بوٹی اچھی ادھر ہے تو یہ نہیں ادھر سے اٹھا کے ادھر لے آؤ، نہیں، جو تمہارے نصیب میں ہے وہ کھاؤ۔ یہ بھی بتلا دیا کھانے پہ بیٹھو تو کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بھی بتلا دیا جب کھانے سے فارغ ہو جائے تو الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ یہ بھی بتلا دیا حمام میں جا رہے ہو تو اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ یہ بھی بتلا دیا کہ باہر نکلو تو کہو الحمدللہ الذی اذهب عني الاذى غفرانک۔ یہ بھی بتلا دیا سونے لگو تو یہ دائنا ہاتھ جو ہے اپنے دائنے رخسار کے نیچے رکھو اور کہو کہ میں اسم کا احیا و باسم کا اموت و الیک النشور، میں اسم کا وضعت جنبی فاغفر لی ذنبی۔ اور جب نیند کھلے تو کہو الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا و الیہ النشور۔ ایک ایک کلمہ نبی نے سکھلا دیا۔ یہ سارے تیرے جو بدعات ہیں یہ نہیں سکھلایا تو صاف ظاہر ہو گیا یہ سنت نہیں ہے، یہ بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہوتی ہے۔ باقی ضد ہے اس کا علاج تو مولوی کے پاس نہیں۔ لوگوں نے نبی کی نہیں مانی تو مولوی کیا ٹکے کا آدمی، لوگوں نے تو حضور پاک کی بات بھی نہیں مانی تو مولوی کیا چیز ہے؟
لیکن ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم حق پہنچائیں، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم توحید پہنچائیں، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ہر چیز میں حضور کی سنت بتلائیں۔ نہ مانو تمہاری مرضی ہے کہ قیامت میں خود جواب دینا، یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے کہ آپ سے منوائیں ہم ڈنڈا لے کر۔ اس لیے اب مفسر فرماتا ہے کہ ان المساجد کا معنی کیا ہے کہ سارے اعضاء اللہ کے لیے ہیں اور اللہ کے سوا کسی غیر کی عبادت نہ کرو۔ آقا فرماتے ہیں وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ كَادُوا يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ لَبِدًا قالوا فيهم بعض يقول لما سمعوا النبي يتلو القرآن كادوا يركبونه ومن الحرص لما سمعوا يتلو القرآن ودنوا منه فلم يعلم بهم حتى أتاه الرسول وجعل يقرئه۔ اب اللہ پاک نے فرمایا وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ، عبداللہ کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے، ایک نکتہ ہے سمجھ لو، انہوں نے کہا یہی فرق ہے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا اور محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضرت عیسیٰ نے کیا کہا تھا جب قوم آ گئی، انہوں نے آگے اعتراض کیا، اما نے اشارہ کیا کہ بھائی فاشارت الیہ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، تو حضرت عیسیٰ نے کہا تھا انی عبد اللہ، اعتراض کرنے والوں میں اللہ کا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ میں اللہ کا، اور یہاں کہ اللہ فرماتے ہیں محمد میرا بندہ ہے۔ کتنا بڑا فرق ہے، نہیں سمجھ آیا؟ ایک آدمی کہے میں بادشاہ کا ملازم ہوں، بڑی بات ہے، لیکن اس سے بڑی بات ہے کہ بادشاہ کہے بھائی یہ میرا ملازم ہے، یہ بڑا اعزاز ہے۔ وہاں عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ یہ میں تو اللہ کا بندہ ہوں، اور یہاں اللہ فرما رہے ہیں محمد میرا بندہ ہے۔ وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ، اور جب اللہ کی عبادت کے لیے حضور کھڑے ہوتے ہیں، جنات جو ہیں لبدا مانا غول در غول، جماعت در جماعت، سب کٹھے ہو جاتے ہیں حضور کے ارد گرد تاکہ حضور کی بات سنیں۔ حضور کو پتہ نہیں ہے، اللہ نے خبر دی قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ، تو اس لیے بعض علماء نے فرمایا لبدا۔ اچھا بعض علماء کہتے ہیں کہ مومن کٹھے ہو جاتے ہیں کہ حضور کی بات سنیں، اور بعض علماء نے فرمایا نہیں، جب حضور قرآن پڑھتے تھے تو مکے کے کافر غول در غول کٹھے ہو کے شور مچاتے تھے تاکہ قرآن کوئی نہ سن سکے۔ وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ إِلَى آخِرِهِ يستمعون القرآن هذا قول وهو مروي عن الزبير بن العوام رضي الله عنه وقال ابن جرير حدثني محمد بن معمر قال حدثنا ابو مسلم النبي وعن ابي بشر سعيد بن جبير بن باز قال الجن لقومهم لما قام عبد الله، جنات نے اپنی قوم سے کہا کہ جب میرا مدنی محمد مصطفیٰ کھڑے ہوتے ہیں ہمارا يصلي وصحابه يركعون بركوعه ويسجدون بسجوده قال عجبوا من تبعية اصحابه وقالوا قومهم لما قام عبد الله يقاد يكونون عليه لبدا، انہوں نے کہا کہ ہم نے دیکھا جب محمد مدنی کھڑے ہوتے ہیں صحابہ کھڑے ہو جاتے ہیں، جب آپ رکوع میں جاتے ہیں صحابہ رکوع میں جاتے ہیں، جب آپ سجدے میں جاتے ہیں تو صحابہ سجدے میں جاتے ہیں، کیسے میرے مدنی کے غلام تابع ہیں۔ وقال لما قام وید الناس بقادر تربت علیہ جمیعا، اور حضرت حسن کا ایک قول یہ بھی ہے کہ جب حضور اللہ کی توحید کی دعوت دیتے ہیں تو اب یہ اکٹھے ہو جاتے ہیں تاکہ اس دعوت کو ختم کرنے کی کوشش کریں۔ واللہ اعلم۔ کہتے جی کہ پاکستان میں بیمہ کے بجائے یعنی انشورنس میں جو بیمہ کراتے ہیں اس کے بجائے تکافل کا نظام جاری کیا گیا ہے۔ اگر وہ شریعت کے اصولوں کے مطابق ہے تو بالکل اس کو اپنائیں،
کیونکہ میں نے تو پڑھا نہیں نا کہ وہ نظام کیا ہے. اور جب تک آدمی اس کی ساری تفصیل پڑھ نہ لے تو کچھ نہیں کہہ سکتا. یہ تو آپ نے لکھا ہے نا کہ وہاں ایک نظام تکافل ہے. بھئی اس کی کیا شرطیں ہیں، کیا شرائط ہیں، اس کے تفاصیل کیا ہیں، لیکن انشاءاللہ اگر اسلام کے مطابق ہے تو ٹھیک ہے. موبائل ہو یا کمپیوٹر ہو، اس کے ذریعے فوٹو کھینچنا ناجائز. گو بعض علماء جو آج کل کے جدید علماء کرام ہیں، انہوں نے ایک فتویٰ دیا ہے کہ یہ جو کیمرے کی تصویر ہے یا موبائل سے تصویر لی جاتی ہے یا ویڈیو بنتا ہے، وہ کہتے ہیں یہ حرام نہیں ہے. وہ کہتے ہیں وہ تصویر حرام ہے جس میں تمثیل ہو اور جثہ بنے. کہتے ہیں یہ تو ایسی ہے جیسے پانی میں کوئی آدمی اپنا عکس دیکھ لے، شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے اپنے آپ کو دیکھ لے. اس لیے وہ کہتے ہیں یہ، لیکن یاد رکھیں یہ بھی حرام ہے. شیشے کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، ہٹ جاؤ تو تصویر، پانی کے سامنے کھڑے ہو جاؤ ہٹ جاؤ تو تصویر، یہ تو ثابت ہے، جمی ہوئی ہے، ہٹتی ہے ہی نہیں. یہ تو محفوظ ہے اس کے اندر، اس لیے یہ ناجائز. کہتے ہیں جی کہ اگر کوئی مسلمان ہندوؤں کے ساتھ نوکری کرتا ہے اور وہ ہندو کہیں بھی تم مکہ مدینہ جا رہے ہو، ہمارے لیے تسبیح لے آنا، زمزم لے آنا، کوئی بات نہیں، لے جاؤ، کوئی مسئلہ نہیں. پہلی بات تو یاد رکھو کہ زمزم جو ہے یہ بڑا مبارک پانی ہے، اور محدثین کا، فقہا کا، علماء کا اتفاق ہے کہ زمزم کا پانی جنت کے پانی سے بھی افضل ہے. زمزم کا پانی حوض کوثر سے بھی افضل ہے. اور اس کی دلیل ہے علماء کے پاس، ایسے نہیں بات کہہ دیتے علماء. وہ کہتے ہیں جب سرکار دو جہاں کا سینہ مبارک شق کیا گیا تو جبریل علیہ السلام ساری چیزیں جو تھی آپریشن کرنے کے لیے ساری چیزیں جنت سے لے آئے، لیکن پانی زمزم سے لیا. تو اگر جنت سے پانی لے آتا تو جبریل تھک جاتا. معلوم ہوا کہ وہ جانتا تھا کہ زمزم کا پانی زیادہ افضل ہے، زیادہ افضل رسول کا دل جو ہے وہ افضل پانی سے دھویا جائے. اس لیے وہ فرماتے ہیں کہ زمزم کا پانی تو حوض کوثر سے بھی افضل ہے. اور بعض اولیاء اللہ نے ایک لطیف بات کی ہے، یہ ان کا یعنی عاشقانہ بات ہے. بزرگوں کی تو عاشقانہ بات ہوتی ہے نا. اگر قرآن و سنت کے مطابق ہے تو آمنا باللہ، اور قرآن و سنت کے مخالف ہو تو کتنے بڑے بزرگ کی بات تو ہم نہیں مانیں گے. جیسے ایک بزرگ نے بڑی عجیب بات کہی، انہوں نے کہا یہ ابلیس لعین جو تھا اس میں 3 عین تو تھے، چوتھی عین نہیں تھی. اگر چوتھی عین ہوتی تو یہ بھی بچ جاتا گمراہ ہونے سے. انہوں نے کہا پہلی عین تو یہ ہے کہ عالم تھا، تو عالم والی عین تو تھی اس میں، فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا. اور دوسری عین یہ ہے کہ عابد تھا، کہ آسمان پہ فرشتوں کے ساتھ بیٹھ کے عبادت کر رہا تھا. تیسری بات یہ ہے کہ عارف بھی تھا، اللہ کی صفات کو بھی جاننے والا تھا کہ اللہ حکم دے رہے ہیں کہ نکل جاؤ، لعنت دے دو، کہتے اللہ میاں مہلت دے دو. جانتا تھا کہ اللہ کی ذات ایسی نہیں جو غضب سے مغلوب ہو جائے. انسان کو غصہ ہے تو مغلوب ہو جاتا ہے، پھر کوئی بات نہیں مانتا. اللہ تو مغلوب ہونے سے پاک ہے نا. وہاں بھی کہہ رہے انذرنی الی یوم یبعثون قال فانک من المنذرین. تو عارف بھی تھا. انہوں نے کہا چوتھی عین نہیں تھی. وہ کون سی؟ کہ عاشق نہیں تھا. اگر عاشق ہوتا اپنے رب کا تو کبھی گستاخی نہ کرتا. اور یہ ایسی بات نہیں ہوتی، اللہ والوں کی بھی کچھ دلیل ہوتی ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا
يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. ایمان والے سب سے زیادہ محبت کیسے کرتے ہیں؟ تو پھر اللہ محبوب ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ وہ تو اللہ کے ہر حکم پہ عاشق ہوتے ہیں. عاشق کا کام تو جان لینا ہے نا، عاشق کا کام چوری کھانا تو نہیں ہے نا حضرت. یہ حلوہ شریف جو کھاتے ہیں نا عاشق نہیں ہوتے ہیں، یہ تو مداری ہیں، کاروباری ہیں. عاشق تو سوکھی روٹیاں کھا کے توحید سناتا ہے، یہ حلوہ کھا کے بھی حق نہیں سناتا. عاشق تو وہ ہے جو مکے کے پہاڑوں میں انگاروں پہ تڑپتا تھا اور کہتا تھا احدن احدن احدن. اور امیہ ابن خلف کہتا تھا بلال میں تیرے وجود کا ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا. اور بلال کہتا تھا امیہ یہ شوق بھی پورا کر کے دیکھ لے. بلال کی بوٹی بوٹی تڑپے گی اور کہے گی احدن احدن احدن. یہ عاشق تھے تم، ہم عاشق ہیں. ہاتھ باندھ کے ایئر کنڈیشن میں کھڑے ہو جائیں گے. اگر سپیکر ہو تو صلاۃ و سلام پڑھیں گے، سپیکر نہ ہو مجالے پڑھیں. یہ کون سا عشق ہے میرے بھائی؟ یہ کون سا عشق ہے کہ جناب ساتھ کھانے سامنے رکھو تو مولوی صاحب ختم شریف پڑھتا ہے، کھٹی لسی رکھو سامنے کہو پڑھو ختم شریف. اب جب جاؤ نا اسی مولوی کو بلا لینا. 3 دن کی پرانی دال جو گھر میں پڑی ہو نا وہ بھی پلیٹ شریف میں، اور باجری کا اتنا سوکھا روٹا جو ہے نا بنا کے کہو حضرت ختم شریف ختم کبیر پڑھو. کہے گا بڑے گستاخ ہو اس پہ ختم پڑھوں. بھائی اللہ کری یہ بھی نعمت ہے، پڑھو. لا حول ولا قوت. ہاں معلوم ہوتا تم وہاں بھی ہو گئے. مکے تو نہیں گئے تھے، مولوی مکی کی تقریر تو نہیں سنی. مجھے ایک آدمی خود کہا، وہ کہتا میں پیر صاحب سے ملنے کے لیے گیا تو مجھے پیر نے کہا میری ایک نصیحت سن لو کہ مکہ شریف میں جا رہے ہو پھانسی چڑھنا پڑے چڑھ جانا، مولوی مکی کی تقریر نہ سننا. وہ کہتے مجھے اتنا شوق ہوا کہ میں ڈھونڈ کے پہلے دن ہی پہنچ گیا. جی میرا پیر جو روک رہا ہے میں دیکھوں تو صحیح کیا بلا ہے، مکی صاحب لڑتے ہیں کیا کرتے ہیں. انہوں نے کہا میں نے 2 تقریریں سنی، اللہ نے مجھے توبہ کی توفیق دے دی. واپس میں گیا عمرہ کر کے، پیر کو ملنے بھی نہیں گیا. ان کا آدمی آیا کہ حضرت بلا رہے ہیں. میں نے کہا حضرت سے کہو میں نے طلاق دے دی ہے، مہربانی کر کے کوئی اور مرید ڈھونڈے. انہوں نے کہا میں نے اب کعبہ دیکھ لیا ہے، اب توحید کا سبق میرے اندر آ گیا، اب مجھے کوئی پیر شیر نہیں ڈرا سکتا. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں ان علماء نے کہا کہ زمزم کیوں افضل ہے. انہوں نے کہا جنت میں حوض کوثر تو اللہ کے حکم سے پیدا ہوا نا، کن فیکون ہو گیا. لیکن نے کہا زمزم میں حکم خدا بھی ہے اور نبی کی طرف بھی ہے کہ اسماعیل تڑپ رہا ہے، اور یہاں حکم خدا بھی ہے اور زمزم میں لعاب محمد مصطفیٰ بھی ہے. حضور نے لعاب ڈال کے پھر ڈول ڈال دیا. اس لیے انہوں نے کہا کہ یہ چیزیں زیادہ ہو گئی نا، زیادہ یہ افضل ہے. تو زمزم اتنا افضل پانی ہے، کیا خیال ہے آپ کا؟ ابو جہل نہیں پیتا تھا؟ ہاں مکے کے کافر زمزم نہیں پیتے تھے. تو اگر تمہارے ہندو پی لیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ لے جاؤ اور اس نیت سے لے جاؤ کہ یا اللہ اس کی برکت سے ان کو اسلام نصیب فرما دے. بالکل لے جاؤ، اور ایسے لوگوں کو دینا چاہیے. بس مسا نہیں کیا دوبارہ وضو کرے، یا وضو کے بعد فوراً بھی کر لے تو ہو جائے گا. ایک آدمی نے مجھے پیسے دیے تھے کہ مکے شریف میں جو غریب ہیں ان کو دینا، میں کسی دوسرے ملک میں بھی دے دوں. بالکل جناب نیت خراب نہ کرو، تمہاری کھانے کی نیت ہو رہی ہے. اس نے مکے کے لیے کہا مکے میں ہی دینا ہو. اب وہ سوچ رہا ہوگا کہ یہاں تو گھڑی شڑی لے لوں، ریڈیو شیڈیو لے لوں، وہاں جا کے پیسے دے دوں گا. آج کل تو ہر آدمی چلاک ہے نا، ہر چیز میں تجارت کرتا ہے. اللہ کے ساتھ بھی دھوکہ ہے. اگر ہم کمرے سے احرام والی چادر پہن لیں،
مسجد عائشہ چلے جائیں، کوئی حرج نہیں، اللہ کا بندہ، چادریں باندھنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا، تم سارا دن چادریں باندھ کے پھرتے رہو، یہ احرام تھوڑا ہے، احرام نہیں، یہ لباس احرام ہے، احرام تو نیت کا نام ہے، جب کہو گے لبیک بعمرۃ لبیک اللہم لبیک، اب احرام شروع ہوگا۔ یہ تو چادریں ہیں، یہ تو لباس احرام ہے، یہ معنی تھوڑا ہے کہ اس کے باندھنے سے ہم محرم ہو گئے۔ اس طرح تو جوگی پھر ہمیشہ، وہ تو ساری زندگی تو چادریں باندھ کے پھرتے رہتے ہیں۔ اگر یہ عمرہ مکمل کر کے سر مڈا کے وہی چادر باندھ کے قمیص پہن لے، کیا ہے؟ عمرے سے فارغ ہو گئے، احرام کی چادریں تمہاری چادریں ہیں، جیسے مرضی ہے استعمال کرو۔ حرم میں صفائی کا کام کرنے والے بہت گالیاں دیتے ہیں، تھکے ہوئے ہوں گے بیچارے، جو آدمی تھک جائے گلے تو لگتا ہے نا، دعا کرو اللہ ہدایت دے۔ دروازوں پر صفائی کی غرض سے کھڑے ہوئے تو وہ پتہ نہیں 500 1000 ریال دیتے، اللہ عالم، مجھے نہیں پتا آپ نے کیا لکھا ہے، کس کو دیتے ہیں کس کو نہیں دیتے ہیں۔ رمضان المبارک میں ہمارا کام چونکہ رات کو ہوگا، تراویح پڑھنے کا بھی موقع نہیں ملے گا، بعد میں اپنی الگ پڑھ لیں، وتر بھی الگ پڑھ لیں، کیا مشکل ہے بھائی؟ ڈیوٹی 8 گھنٹے ہی کرو گے نا، بعد میں تمہارے پاس ٹائم ہے۔ اگر عورت نے وضو کیا، وضو کرنے کے بعد بچے کو دودھ پلایا، کوئی حرج نہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا، بلکہ پہلی جو مائیں تھیں وہ تو دودھ پلانے سے پہلے وضو کر کے ہی دودھ پلاتی تھی، تب امام بخاری پیدا ہوتا تھا، تب امام ابو حنیفہ پیدا ہوتا تھا۔ آپ تو ماشاءاللہ لوری میں بھی فلمی گانے سناتی ہیں، اس لیے کریکٹر پیدا ہو رہے ہیں اور ایکٹر پیدا ہو رہے ہیں، کاؤ بوائے پیدا ہو رہے ہیں ماشاءاللہ، اور وہی تمہارے لیڈر بھی ہیں ماشاءاللہ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اور کیا کہہ سکتے۔ مجھے تلبیہ پڑھنا نہیں آتا، لبیک لبیک کہتے ہو، یہ تو مشکل نہیں ہے، سارا نہیں آتا نا، ایک لفظ تو یاد کر سکتے ہو، لبیک 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 لبیک، بس۔ اللہ میاں مجھے نہیں آتا، جو آتا ہے میں پڑھ رہا ہوں۔ آدمی اپنی بیوی کے ساتھ جھوٹ بول سکتا ہے، بالکل جناب، مزے کرو۔ یہ اتنا عرصہ جو تم نے گزارا ہے، جھوٹ بول کے ہی تو گزارا ہے، مسئلہ پوچھنے اب آئے ہو مکی صاحب سے، بالکل جناب بیوی کے ساتھ جھوٹ بول سکتے ہیں۔ یہ سارا دن جو کچھ باہر کرتے ہو، کبھی بیوی کو بتایا ہے؟ وہ تو سمجھتی ہے فرشتہ ہے، ہمارے تو ہر عمل میں جھوٹ ہے۔ یہ کہتے ہیں بیوی کسی غیر کو نہ دیکھے، میں چاہے سارا دن نظارے لوٹتا رہوں، اور جب تم کسی غیر کی بیوی بہن کو دیکھو گے، تمہاری بیوی بہن کو بھی دیکھا جائے گا۔ اس لیے ہے کہ من زنا زنیا، جو زنا کرتا ہے اس کے خاندان سے بھی زنا ہوگا، یاد رکھ لو یہ بات۔ طواف کے دوران میں نے 7 کے بجائے 8 چکر بھول کے لگا لیا، کوئی بات نہیں۔ اگر مہمان گھر میں آئے اور وہ بچوں کو کچھ ہدیہ دے دے، پیسے دے دے، کوئی حرج نہیں، خوشی دے دے، تم ویسے وصول نہ کرو کرایہ گھر کا نہ روٹی کا۔ میری بیوی کے پاس 12 تولے سونے، زکوٰۃ ادا کرے قیمت کر کے۔ اگر ہم نے عصر اور فجر کی نماز کے بعد کوئی نماز نہ پڑھے، حنفی مسلک میں، باقی ائمہ کے نزدیک جائز ہے۔ میری چپل گم ہو گئی ہے، بھائی احتیاط کرو، لوگوں کی نہ اٹھاؤ، کیوں اپنا عمرہ خراب کرتے ہو؟ کپڑے میں لپیٹو، تھیلی میں لپیٹو، ساتھ رکھو۔ کہتے ہیں کہ پیر صاحب ہمارے سو رہے تھے، ایک مرید نے جا کے جگایا کہ حضرت نماز کا وقت ہو رہا تھا، بڑے بدتہذیب ہو، میں نماز مکے مدینے پڑھ کے آتا ہوں۔
تو جب کھانے کا وقت آتا نا چائے کا، بالکل پیر صاحب کو کچھ نہ دو، وہ پھر پہے وہ بھائی چائے لاؤ، نے کہا جی چائے مکے مدینے میں تو بہت ملتی ہے، آپ نماز پڑھنے جو گئے تھے وہاں پی کے نہیں آئے، روٹیاں ہماری توڑتے ہو، نمازیں پڑھنے وہاں جاتے ہو، بالکل کچھ نہ ہو جی، وہاں گہوا ملتا ہے، چائے ملتی ہے زبردست، بڑی بڑی اعلیٰ کھجوریں ملتی ہیں، حضرت آپ وہیں کھا کے آیا کریں، ہمارے پیسے نہ حرام کرو۔ اگر آپ رکوع میں مل گئے، سبحان ربی العظیم بھی کہہ لیا، رکوع ہو گیا انشاءاللہ۔ کئی شیعہ کئی قسم کے ہیں، جو منکر قرآن ہیں، منکر سیدہ عائشہ ہیں، منکر صحبت ابی بکر ہیں، وہ کافر ہیں۔ باقی تو شیعہ کی 300 قسمیں ہیں۔ کہتے جی کہ سبز پگڑی جو پہنتے ہیں، ٹھیک ہے، جو پگڑی تو پہنتے ہیں یار، تم ان کی پگڑی کیوں اتروانا چاہتے ہو؟ جو تم انگریزی بال کٹنگ کرا کے کچھ بھی نہیں پہنتے ہو، پھر بھی وہ پگڑی تو پہن رہے ہیں نا۔ باقی حضور پاک نے کبھی سبز پگڑی نہیں پہنی، لیکن پہنتے ہیں، پہننے تو کیا ہو گیا؟ عذاب القبر حق ہے، بالکل حق ہے، دعا کرو اللہ ہمیں بچائے۔ جماع فی الدبر یعنی آدمی اپنی بیوی کے غلط راز، بالکل حرام نہیں، اللہ کی لعنت ہے اس پہ۔ وقوف مزدلفہ سے پہلے یعنی مزدلفہ نہیں پہنچ سکتے، وہ مجبور ہیں، گاڑی جام ہو گئی، راستہ نہیں ملا، کوئی دم نہیں۔ تقلید ضروری ہے، اس کے بغیر حل ہی کوئی نہیں۔ یا آدمی مجتہد ہوگا یا مقلد ہوگا، یا تو اتنا بڑا عالم ہونا کہ خود اجتہاد کرے، اور اگر نہیں تو پھر تقلید کے بغیر چارہ ہی کوئی نہیں۔ کچھ عورتیں کراچی سے احرام باندھ کے آئیں، مکے میں ہوٹل میں پہنچ کے احرام کھول دیا۔ کون سی عورتیں احرام، کیا چادریں باندھ کے آئی تھی؟ عورت کا احرام ہوتا ہی کوئی نہیں، کیا کھول دیا؟ وہ جو رومال باندھا انہوں نے خود باندھا ہے، شریعت کو تو کوئی حکم نہیں، 100 دفعہ کھول دیں۔ اگر صفا مروہ دوڑنے کے بعد عورتیں ایک دوسرے کے بال کاٹیں، بالکل جائز ہے۔ ہمارے اور سب کے والے اللہ سب کو جنت نصیب فرمائے، جو فوت ہو گئے اللہ ان کی قبروں کو باغ جنت بنائے، اور جو زندہ ہیں ان کو اللہ صحیح عقیدہ نصیب فرمائے۔ اذا انت تستقبلهم بجدہ فلا يلزم عليك الاحرام۔ کہتے جی کہ تبلیغی جماعت والوں کے ساتھ جانا ٹھیک ہے یا نہیں ہے، تو جا کے دیکھ لو، اللہ کے بندے دیکھ لو کہ گالیاں سکھاتے ہیں، برائی سکھاتے ہیں، چوری سکھاتے ہیں، گانا سکھاتے ہیں، ناچ سکھاتے ہیں، کیا سکھاتے ہیں؟ اچھا کام سکھائیں لگے رہو، برا کام سکھائیں چھوڑ دو، تجربہ کر لو۔ میں نے پہلا عمرہ کیا ہے، سارے منڈایا نہیں، کٹنگ کی، اگر سارے سر سے کٹنگ کی تو ٹھیک ہے، ٹک لگائے تو دم پڑ گئی۔ اگر جماعت ہو رہی ہے، ہم رکوع میں ملے ہیں، فاتحہ نہیں پڑھی، رکعت مل گئی۔ من ادرک الرکوع فقد ادرک الرکعہ، حضور نے فرمایا جس کو رکوع مل گیا رکعت مل گئی۔ باقی ہم فاتحہ نہ پڑھیں، امام نے تو پڑھی ہے نا۔ حضرت عمر، حضرت ابو بکر
بکر، حضرت عثمان، حضرت علی نے کبھی نماز تراویح جماعت سے نہیں پڑھی، لا حول ولا قوت۔ حضرت عمر ہی نے تو 20 رکعتوں میں سارے صحابہ کو جمع کیا، سارے صحابہ نے پڑھی ہے۔ نہیں، تمہیں یہ خدشے کیوں پڑتے ہیں؟ نہ پڑھو، لوگوں کو تو معلوم نہ کرو۔ تمہیں دین میں علم یہی ہے کہ کبھی اس پہ صحابہ پہ اعتراض کرو، کبھی حضرت عمر پہ اعتراض کرو، کبھی حضرت علی پہ اعتراض کرو۔ کیا کر رہے ہو؟ قیامت میں کیا خدا کو جواب دو گے؟ یہ تو اللہ نے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرے خلفائے راشدین کی سنت کو پکڑو، تو حضرت عمر نے اجماع کر دیا، بات ختم ہو گئی، سارے صحابہ پڑھتے تھے۔ وہ کہاں ہے؟ وہ سیڑھی بنا کے دیں گے۔